کیا کہہ رہا ہے ہمارا آئین، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہے وہ کہہ رہا ہے صوبے کی تشریح کے بجائے ہم ایک تشریح جو ریئل تشریح ہے اس کو ہم انسرٹ کر دیں تاکہ کسی کو اس کے اندر ایمبیگوٹی نہ رہے. تو پہلی چیز کہ ہم نے ڈپارٹمنٹس لکھے، تقریباً 32 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں محکمے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہونے چاہیے، جو کہ آج پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو NFC ایوارڈ میں پیسے لیتی ہے پروونشل گورنمنٹ، تمام NFC ایوارڈ بچتا اس سال کا آپ کو پتا ہے 7,600 ارب روپے صوبوں کو جا رہے ہیں. 7,600 ارب روپے انٹرسٹ دینے کے بعد کا جو سب سے بڑا اماؤنٹ ہے وہ یہی ہے. 7,600 ارب روپے میں 3,600 ارب روپے پنجاب میں، اور میرا صوبہ جو ہے سر اس کے وزیر اعلیٰ کو 1,800 ارب روپے 1,800 پلس ارب روپے ان کو جا رہے ہیں. اب یہ 1,800 ارب روپے ایک آدمی کے ایما پر ہے کہ وہ کسی 23 میں سے ایک ڈسٹرکٹ کو 1,800 ارب روپے پورے دے دے یا وہ کسی کو 1 روپے بھی نہ دے، اس کا کوئی میکینزم نیچے موجود نہیں ہے. تو جس طرح سے آپ NFC ایوارڈ ڈویزبل پول سے پیسے لے رہے ہیں، وفاق سے صوبوں سے ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسل میں جانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. ہماری یہ ترمیم، ہماری یہ کوشچن امینڈمنٹ اس میکینزم کو باقاعدہ ہم آئین میں لکھوانا چاہ رہے ہیں. اس میکینزم کو ہم باقاعدہ آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ NFC ایوارڈ اور ڈویزبل پول میں صوبے کو پیسے دے رہے ہیں، وفاق وہیں سے اسی وفاق سے اس صوبے کے ڈسٹرکٹ کا شیئر ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دے دے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اگر 30% دینے ہیں پیسے، 70% جو ڈسٹرکٹ میں بڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ دے دے. دیکھیے آج یہ نہیں ہو رہا کام، جس کی وجہ سے پورے ملک سے آپ کو بری خبریں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں سے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ آپ آج اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے، لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دے رہے، تو لوگوں کی سینس آف اونرشپ ختم ہو گئی ہے. آج اس ملک میں جاری جو بھی دہشت گردی ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب آپ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے دروازوں پر دیں گے. اگر آپ صوبائی دارالحکومتوں میں کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور سے بیٹھ کر پورے صوبوں کی نالیوں کے فیصلے، پانی کے فیصلے، کچرے اٹھانے کے فیصلے، ایجوکیشن کے فیصلے، ہیلتھ کے فیصلے، یہ اگر آپ سینکڑوں میل دور سے بیٹھ کر کریں گے اور اس گلی کے آدمی سے پوچھیں گے نہیں، تو ملک میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو ملک میں اگر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے تو آپ کو 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنا پڑے گا. آج تمام MNAs ملا لیں، تمام سینیٹرز ملا لیں، تمام صوبائی اسمبلیوں کے MPAs کو ملا کر ٹوٹل تعداد ہے 1200 لوگ، پورے 1200 آفیسز ہیں پورے پاکستان کو ڈیل کرنے کے لیے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ رکھتے ہیں، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ، ایک وقت میں 1,80,000 الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. کہاں 1,80,000 لوگوں سے آپ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں، یعنی کہ 1,80,000 آفیسز ہوتے ہیں. آج ٹوٹل 1200 آفیسز ہیں، ٹوٹل 1200. تو 1200 آفیسز کیا 24 کروڑ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ یا 1,80,000 ہر گلی میں اگر یونین کاؤنسل کا ہر محلے میں آفس ہوگا وہ اس کو اختیارات اور وسائل دیں گے جب جا کر فیسیلیٹیشن ہوگی. پاکستان میں آج جس طرح کی آئینی ترامیم اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، MQM اس بات کی پائنیئر ہے، مائنڈ یو، کہ یہ کراچی اور حیدرآباد کے اختیار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے تمام 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی، ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، اس نے آئین توڑ دیا. پاکستان کے موجودہ نظام میں اس آئین کو آرٹیکل 140A کو توڑا جا رہا ہے روزانہ، جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے MQM ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور یہ ہم نے آئینی ترمیم کا مسودہ کل جمع کرا لیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، تیسرا اس میں پوائنٹ یہ، ہم چاہتے ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں پارلیمنٹ، نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے الیکشنز کی اجازت ہی نہ دی جائے. اگر MNA MPA بننا ہے کسی کو، تو اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہے اور آپ ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5-5 سال 7-7 سال جو حکمرانی کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں،
شہریوں میں وہاں پہلے الیکشن کرائے, پھر ایم پی ایم ایل اے بنے, پھر گورنمنٹ بنے, اور پھر نیشنل اسمبلی بنے, پھر سینٹ بنے. یہ کیا بات ہے کہ گراس روٹ پہ جو لوگوں سے 99% لوگوں کا تعلق ہے جس چیز سے, وہ اسمبلی موجود نہیں ہے. اور آپ جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت, آپ 8 سال جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا کر شہر چلاتے ہیں پورے پاکستان کے, وہاں پہ الیکشن نہیں کراتے. میں بولوں کل سے نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے, یہاں بھی ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5 سال آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کام آپ لوکل لیول پہ کرتے ہیں, آپ کا کچھ خطرے میں نہیں پڑتا. تو پاکستان کی تمام بہت معذرت کے ساتھ بڑی جمہوری پارٹیز نے اپنی جمہوریت کی اس پہلی سیڑھی کو اپنایا نہیں ہے. کسی بڑی پارٹی نے آ کر اس لوکل گورنمنٹ 3rd tier آف دی لوکل گورنمنٹ کو جس سے عوام کا تعلق ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی. ایم کیو ایم آج اس پاکستان میں واحد جماعت ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں, اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو, حکومت میں ساری جماعتوں کو, اور پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو, یہ ہے پینیسیا پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا. یہ واحد حل ہے, یہ ہے سولوشن. پاکستان کے آج کے تمام یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ٹیررزم, آپ کو انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, اکانومک کنڈیشن جو آپ کو ڈپلیٹڈ نظر آ رہی ہے, یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. یہ پاکستان کے نظام کی بائی پروڈکٹ, کیونکہ آپ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے پورے پاکستان کو چلانے کی, آپ امیجن کریں 1200 آفیسز ہیں جو کہ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں, جبکہ آپ لوکل گورنمنٹ اگر ہماری بات مانیں گے تو 1,80,000 آفیسز ہوں گے پورے ملک میں جو کہ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی تھی جمع کی. سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے رکھا ہے. سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار صاحب کی عدالت نے اس آرٹیکل 148 کی تشریح کر رکھی ہے, اور اس کو, لیکن اس میں جو لکونہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی صوبائی اسمبلی کو اپنے آرڈرز کر کے واپس بھیجا ان کو کہ بھائی آپ قانون سازی, صوبائی قانون سازی کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ کیسے کریں گے؟ وہ تو کریں گے نہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک نیسلا ٹاور گرانا تھا تو آپ نے اس کے گرانے کا آرڈر کیا, اور ساتھ ساتھ اپنی سپرویژن میں ایک کمیٹی بنا لی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہر ہفتے آ کر جو ہے مانیٹر کرتے تھے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آرڈر کرنے سے نیسلا ٹاور نہیں گرا ہے. تو جب ایک نیسلا ٹاور گرانے کے لیے آپ کو ہر ہفتے دوبارہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو روزانہ ہر ہفتے آ کر بیٹھنا پڑا, تو امیجن کریں کہ 25 کروڑ لوگوں کا جب آپ فیصلہ کر رہے جا رہے ہیں تو وہ صوبائی اسمبلی جو کہ پاور کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتی, وہ کیا آپ کے کہنے میں فیصلہ کر دے کہ آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی سپریم کورٹ کی نگرانی میں کوئی کمیٹی نہیں بنائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا آرڈر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آج ویسے ایز اٹ از پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی قانون نہ ہو, یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا قانون ہو. یہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. ایم کیو ایم نے پورے پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا ایک نسخہ پیش کر دیا ہے. پاکستان چلانے والوں کو, آج کے حکمرانوں کو, ریاستی اداروں کو, ہم سب کو آواز دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس ایم کیو ایم آپ اس کو اون کر لیں, ہم اپنا نام بھی ہٹا دیں گے, لیکن یہ کرنا ہے جس سے پاکستان نے بچنا بھی ہے اور پاکستان نے آگے چلنا بھی. تو ایم کیو ایم نے کل کی تاریخ میں یہ سیکرٹری کے پاس, نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری کے پاس یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ یہ مسودہ جمع کرا دیا. ہم پاکستان کی ساری پارٹیز کے پاس جائیں گے اس مسودے کو لے کر, اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ساری پارٹیز سے اس کی حمایت مانگیں گے, کیونکہ یہ کسی پارٹی کا, سیاسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ پاکستان کو بچانے کا ایجنڈا ہے. اور میں سب سے توقع کرتا ہوں تمام پارٹی سے, چاہے وہ حکومت میں ہو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, چاہے وہ چھوٹی ہو, چاہے وہ بڑی ہو, ان کو لوگوں کو امپاور کرنے کے اس مسودے کی, ایم کیو ایم کے اس مسودے کی 100% تائید کرنی چاہیے. جس دن یہ ہو جائے گا پاکستان میں اختیارات اور وسائل جو ہے نیچے 24 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے, کرپشن رکے گی, لوگ اکاؤنٹیبل کریں گے, اور نئے لیڈر, یہ نرسری ہے, یہ پاکستان کو نئے لیڈرز دینے کی نرسری. امیجن کریں
کہ 1,80,000 لوگوں میں اگر صرف 180 افراد ہر 4 سالوں کے بعد، 1,80,000 میں سے 180 افراد ہر 4 سالوں کے بعد نکل کر وہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اگر لیڈر بنے تو 20 سالوں میں آپ کے پاس 1,000 کے قریب نئے لیڈر ہوں گے. یہ تحت الرجال کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، یہ بچوں کی سیاست پھر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر نئی لیڈرشپ آ جائے گی. یہ نرسری ہے، پاکستان کو نئے لیڈرز دینے کی نرسری ہے. تو ایم کیو نے اپنے حصے کی یہ ذمہ داری پوری کی ہے. آپ کے ذریعے میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آواز لگانا چاہتا ہوں، اپنے علاقوں میں آپ جس بھی پارٹی کے نمائندے ہیں، آپ جس بھی پارٹی کے ووٹر ہیں، اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی اور اپنی پارٹی کو بولیں کہ ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کی حمایت کریں. بھلے آپ ووٹ اسی پارٹی کو دیں، ہمیں ووٹ نہ دیں، لیکن آپ کیونکہ یہ آپ کو امپاور، میں پاکستان کے لوگوں کو آواز لا کے کہتا ہوں، یہ آپ کو امپاور کرنے کی ترکیب ہے، یہ آپ کو امپاور کرنے کا مسودہ ہے. آپ اپنے علاقے کی اپنی پارٹیوں کو، یہ جس بھی پارٹی کا آپ ممبر ہیں، آپ ورکر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ایم این ایم پی اور آپ عوام ہیں، آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنی پارٹی کے ذمہ داروں کو کہیں کہ ہمیں امپاور کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ مسودہ جمع کرایا ہے، ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس کی سپورٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال ایک بات دیکھیں، میرے خیال میں مصطفیٰ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے. یہ ایک تاریخی اقدام ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کا کیا حل ہے. جو جملہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام، خاص طور پر جو غریب، متوسط مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مسائل کا حل کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے، یہ سارے مسائل اور اس بحران کا حل کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پینیسیا کہا تو یہ پینیسیا ہے، یہ ان تمام مسائل کا حل ہے. اب اسے اصولاً ایک قومی ایجنڈا تشکیل دینے کی ضرورت ہے. جو وقت کی شاید آج سے پہلے کہ کوئی ایسا قومی ایجنڈا تشکیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ 2 پارٹیاں مل کے بھی اس ملک کو چلا رہی تھی، چلا سکتی تھی. شاید 2 یا 3 پارٹیاں بھی مل کر بڑے شہروں کو چلا رہی تھی اور چلا سکتی تھی. لیکن اب جو گاڑی جہاں پر آ کے رک گئی ہے، اب اسے اگر آگے بڑھانا ہے تو کچھ بنیادی اصلاحات، جس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو مقامی شہری حکومت، بلدیاتی اداروں کو باوسیلہ، مؤثر اور بااختیار بنانا ہے. یہ اس کا بل ہے. اور براہ راست مرکز سے وسائل 130 شہروں اور ضلعوں کو دینا ہے پاکستان سے، اور انہیں ترقی کا انجن بنانا ہے. تو یہ اس غرض سے ایک آئینی ترمیم ہم لائے ہیں. مصطفیٰ نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ احسن اقبال اور مصطفیٰ وائس کی سگنیچری ہے، ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ایم او یو پر، جس کے مطابق اب پی ایم ایل این بھی پابند ہے کہ اس کو ہم نے متعارف کرا دیا، اسمبلی میں سیکریٹری کے پاس اس کو داخل کرا دیا ہے. تو اب اس بل کو آرڈر آف دی ڈے میں لا کر، ایجنڈے میں لا کر، اس کی جو متعلقہ کمیٹی اس کے حوالے بے شک کیا جائے، اور اس پر راہ ہموار کرنے کے لیے، باقی سیاسی جماعتوں کو منانے کے لیے مفاہمتی یادداشت میں پی ایم ایل این نے اگری کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باقی جماعتوں کے پاس جائیں گے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی یا بی این پی، جو بھی قوم پرست بلوچستان کی پارٹیاں یا جہاں جو بھی پارٹیاں پارلیمان میں کم از کم ہیں، ان کے پاس ہم جائیں گے، اور پی ایم ایل این کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہے. تو کل جو وزیر اعظم کے ساتھ ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ملا، اس میں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی، انہیں بتایا گیا. تو وزیر اعظم نے بالکل کھلے دل کے ساتھ اور بڑے کنوکشن کے ساتھ یہ کہا کہ یہ ایم کیو ایم کا بالکل صحیح ایجنڈا ہے، اور اس پر ایم کیو ایم کی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ جانا چاہیے. گو کہ یہ بل پاس ہوگا نہیں ہوگا، اس سے عوام کی تقدیر جڑی ہے، اس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے، اس سے پاکستان کے نوجوانوں کو روکنا مقصود ہے. جو کیپٹل فلائی کر رہا ہے، جو ٹیلنٹ فلائی کر رہا ہے، جو باہر جا رہا ہے، اس بل کے پیسے سے پہیہ انشاءاللہ الٹا چلے گا. پہلے استحکام آئے گا، پھر تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہوگا. ابھی عدم استحکام، انسٹیبلٹی ہے.
अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, और ये अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी आगे जाके खुदा न खास्ता हाकिम बदहन, महंगाई, बेरोजगारी पहले ही है, गैस, बिजली, तेल, लोड शेडिंग, कीमतें, ये सारी खुदकुशियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, लोग रियासत से, मुल्क और आइन से बेगाना होकर सड़कों पर आएंगे, आइन और कानून को हाथ में लेंगे, और ये एक केओस होगा, इंतशार, तवाइफुल मलूकी, अफरा तफरी की तरफ मुल्क जाएगा। हमने बार बार निशानदेही की है, कल वजीर आजम ने बहरहाल ये दिया कि वो इसकी हिमायत करेंगे, और PMLN के लोग भी आपके साथ सारी पार्टी के पास जाएंगे, तो ये एक बेहतर खबर है। अल्लाह करे इस पर अमल दरामद हो, आप भी दुआ कीजिए। मीडिया हाउसेज से भी हमारी गुजारिश है कि इस इशू को जिंदा रखें। जो मालिकान है, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ होते हैं, पूरा पूरा दिन लगाते हैं, ये सबसे बड़ा मुंतखब ऐवान है। अगर यहाँ ये फैसले हो जाते हैं तो सिर्फ वहाँ MNAs के नाम नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि आप तमाम साथियों के भी नाम लिखे जाएंगे कि जिन्होंने इस इशू को जिंदा रखा, मीडिया ने जिंदा रखा, इस इशू को भी जिंदा रखा, फिर ये चलाएंगे। पीपल्स पार्टी को कैसे मनाएंगे? ये पीपल्स पार्टी को लॉजिक के साथ मनाएंगे और रिक्वेस्ट करके मनाएंगे, अवाम की खातिर मनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं, और लॉजिक के लिए जो है वो चीज़ों के लिए इसमें हमारी कोई अपनी पर्सनल कोई इसके अंदर हमारा इसके अंदर कोई फायदा नहीं है। लोगों का फायदा है, हालात नॉर्मल, हालात चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त मसाइल में है। हम हर पार्टी को आज के मसाइल और उसके सोल्यूशन के हवाले से इन चीज़ों को सामने रखकर मनाएंगे। और मेरा ये हमारे ये ईमान है, हम ये बिलीफ है कि जब ये बात होगी तो लोग मानेंगे हमारी बात। पीपल्स पार्टी मैं आपको बताऊं, ये माहिदा 3 बार पीपल्स पार्टी से पहले फिर PDF में हुआ है। सोशल मीडिया पर हमसे तो ये सवाल होता है कि ये बिलावल साहब के साइन है, इसका क्या हुआ। सोशल मीडिया पे तो हमसे ये सवाल होता है कि ये शहबाज शरीफ साहब के साइन है, इसका क्या हुआ। तो अब उस PDF के बाद जो मुस्तफा ने कहा ये PMLN से हमारा दोबारा नहीं हुआ, और हम असेंबली में गए और एक फैसला अदालत में ज़ेरे इल्तिवा। वो साबिक चीफ जस्टिस तो चले गए, मौजूदा चीफ जस्टिस से ये गुजारिश है, फैसले देना अदालत का काम नहीं है, फैसलों पे अमल दरामद कराएं और चारों सूबों पे हुक्मनामे को अमल दरामद कराएं। MQM ने अपना हक अदा कर दिया, MQM ने अपना हक अदा कर दिया आईनी, सियासी और ऐवान। अब अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती है तो ये सिर्फ के लोगों का मुकद्दर और नसीब होगा कि उनके हालात पे कभी नहीं बदलेंगे। मुझे बुनियादी एक बात और सुनिए, पीपल्स पार्टी का सवाल तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन PTI के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्हें तो खुलकर के सामने आना चाहिए, क्योंकि मंशूर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है, उनसे भी सवाल करें। इसको बहुत नहीं करना चाहते। PTI के हवाले से आप ये देखिए कि आप आईनी तरमीम लाए, और आईनी तरमीम जो है वो 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती, और उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये बनी हुई है कि उनकी जो रिजर्व सीटें वो भी आप मांग रहे हैं और आपकी इत्तेहादी जमात मांग रही है। आप उस काम से पीछे नहीं हट रहे और आप कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, बुनियादी तौर पर नहीं। देखिए MQM इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो उनके लिए राह में रुकावट नहीं है, या हम उसके फरीक नहीं है। एक आईनी और कानूनी मसला है, जहाँ पर आईन और कानून पे आपको पता है अदालत में ये मसला चल रहा है। MQM कौन होती है? MQM के पास MQM तो उसकी बेनिफिशियरी भी नहीं है। MQM को कितनी सीट, कोई सीट नहीं मिली MQM को। आप मांगने तो देते इलेक्शन इसमें नहीं, हम नहीं मांगे गए, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं, हम नहीं है उसके अंदर, पार्टी नहीं है उसके अंदर। हम इलेक्शन कमीशन में इस वाले केस में पार्टी नहीं है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में और कोर्ट में सारा चल रहा है। MQM तो इसकी बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन हम तो आइन और कानून में जो फैसला होगा तो उसको मानेंगे। तो इसमें ऐसी बात नहीं है। देखिए हम इसको इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते। तमाम पाकिस्तान के नजरियात और मसाइल अपनी जगह हैं, पार्टीज के अपने इंटरनल जो है वो सियासत होती है। ये मसला जो है वो ये उस सियासत से बालातर वाली बात है। ये वाला मसला जो है वो किसी की, ये हमारी बात नहीं है, मेरे वोटर्स की बात नहीं, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की बात है। या तो कोई काउंटर प्रपोजल दे हमें, बोले ये नहीं है सही, हम जो है वो सही वाला आपको देते हैं, वो मान लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो हमें पता है कि यही सही है। तो मैं कल यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साइन दिया, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी पार्लियामेंट में भी और बाकी हल्कों में भी। क्या आपकी जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, इसमें कराची के मसाइल पे संजीदा
پیش رفت ہوئی ہے یا کہ صرف ملاقات کا ہی محدود ہے؟ یہ نہ ہو کر پھر آپ شکوا کر رہے ہو کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی، ہم نہیں کہتے ہیں. دیکھیں ہم تو جتنی بھی ہماری بات صحیح ہوتی ہے ہم اتنا آ کر اظہار کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. ایز فار ایز پرائم منسٹر واز کنسرن، ہماری ساری باتوں کو انہوں نے اکنالج کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ بہت فورتھ کمنگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ فیصلے کیے، وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلے کیے، اور ہمیں ان سے جو ہے وہ بہت پازیٹیو جو ہے وہ جیسچر ملا. اب یہ اگلے 2 ہفتے 3 ہفتوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے وہ کہے ہوئے فیصلے جو انہوں نے ہمارے سامنے کیے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہوگی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو، نہیں ہو رہی ہوگی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو کی کوئی نہ جائے وہ تمام چیزیں ہم نے کل پریس ریلیز میں 3-4-5 جو پوائنٹ ہے اس میں شامل ہے. تو ہم نے اس کے اوپر کافی پروگرس دیکھی ہے، کافی ان کو جو ہے فورتھ کمنگ پایا ہے. ان کے وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کئی ڈیسیجنس کیے. ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 ہفتوں میں آگے جو ہے ان ڈیسیجنس کے اوپر عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے. جس طرح ہوگا ہم اس طرح بتائیں گے، انہیں بھی بتائیں گے، ہم عوام کو بھی آپ کے ذریعے بتائیں گے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا گراس روٹ لیول کا جو سیاسی کارکن ہے اس کو اوپر آنے کا موقع ملے گا اور وہ پاکستانی سیاست میں انٹر ہوگا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست اس نوجوان کو ایکسپٹ کرے گی یا وہ اس کو اپنے سسٹم کو ایکسپٹ کرنے کے بعد وہ زیادہ فیصلے کا اختیار دے گی؟ دیکھیے اسی کا تو ہم نے حل دے دیا ہے نا کہ آپ افراد پہ یہ بات چھوڑیں نا، آپ نظام پہ چھوڑیں نا یہ بات. ہم نے آج تک چیزوں کو افراد پہ چھوڑا ہوا ہے، فرد پہ چھوڑا. فرد اگر اچھا آ گیا تو اس نے 4 سال اچھے کام کر لیے، فرد اگر جو ہے وہ برا آ گیا تو اسے ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس میں کہ اس نوجوان کو کسی XYZ کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو یہ نظام، پاکستان کا نظام یہ حق اور یہ موقع فراہم کر رہا ہوگا کہ وہ اوپر آئے. ہم نے یہ نظام دے دیا ہے تو کسی فرد کے اوپر نہیں چھوڑی ہم نے یہ بات. آج جو آپ کا نظام چل رہا ہے فرد پہ چل رہا ہے صاحب، لوگوں کے اوپر چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی افراد تو اچھے برے آتے رہتے ہیں، آپ آئین میں ایسی چیزیں کریں، مجبور کریں لوگوں کو. اگر کوئی برا بھی بندہ آ جائے وہ مجبور ہو جائے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے اپنے آئین میں آئین کی پابندی کرنا پڑے گی اس کو، اور اس سے جو ہے نظام میں لوگ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. اس کا راستہ اس آئین کے بعد، اس آئینی ترمیم کے بعد نوجوانوں کا راستہ پاکستان میں لیڈر بننے والا راستہ بھی نرسری اوپن ہو جائے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے. اس لیے بھی آسان ہو جائے گا، ایک سوال ہے آسان ایک راستہ اس لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ صوبائی حکومت کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اسے پکڑنا، 50,000 اسکولوں کے نظم و نسق کا جواب لینا ہر دیہاتی اور ہر گاؤں کے جو شہری اس کے بس میں نہیں. لیکن اس گاؤں کی تحصیل جو ہے اس کا چیئرمین ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی آسان ہے. اگر وہ روایتی منفذہ موروثی سیاست کرے گا، وہی وڈیرے اور جاگیردار کا نمائندہ ہوگا تو ایک 4 سال تو شاید وہ بن جائے گا، لیکن پھر اگلے 4 سال لوگ سوچیں گے. وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے اراکین کو چینج کرنا آسان نہیں ہے، لیکن نیچے چینج ڈائلگ کے حق میں ہے جو اس وقت دیکھو آج میں اس واضح کر رہا ہوں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آتا ہے ریزرو سیٹس کا کہ وہ PTI کو دے دیں، اس کو آپ کا کیا اسٹانس ہوگا؟ آپ کو 2 تہائی ایک سیٹ ہم ہر آئین اور قانون کے فیصلے کو مانیں گے.